بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ میرے بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، سجنوں، بیلیوں، ساتھیوں، 14 اگست آ رہا ہے۔ کیا ہم آزاد ہیں یا خوش ہیں؟ کیا 14 اگست، بہت سارے سوال ہیں، سب کو پتہ ہے، میں بھی ایک اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، فرض بنتا ہے۔ کیا 14 اگست ہلڑ بازی کے لیے ہوتا ہے اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ہم کتنے خوش، کیا امت مسلمہ کس کرب میں گزر رہی ہے، اور پھر بزرگوں نے کس طریقے قربانیاں دیں، خون بہا گیا۔ ٹرینوں کے دروازوں سے سارے بزرگ بتاتے ہیں، ساری ہسٹریاں بتاتی ہیں، سارے یوٹیوبر بتا رہے ہوتے ہیں کہ لہو خون جو تھا وہ ٹرینوں کے نیچے گر رہا تھا، جس کا بازو بہر بازو کٹ گیا، جس کی ٹانگ بہر ٹانگ کٹ گئی، کسی کی عزت نوچی گئی، کیا کچھ، یعنی کہ ٹرین لاہور، اکاڑا، ملتان اور ایسے کراچی تک مختلف سٹاپ ہوئے، جہاں پہ آج ان ایریوز میں مہاجر زیادہ سے زیادہ آباد ہیں، جن کو ہم مہاجرین کہتے ہیں۔ بھائی ہیں وہ ہمارے، قربانیاں دے کر ہیں۔ بھائی یہ ساری چیزوں کا مطلب یہ ہے، کہنے کا جو مطلب ہے، ویڈیو بہت ساری لمبی ہو جائے گی، بہت سارے ایشوز ہیں۔ یہ شکرانے کا دن ہے کہ اللہ غفور الرحیم نے آپ کو سرزمین دی، جس پہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ تو جو ہو رہا ہے، لیکن یہی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اپنے اس سے سارا کچھ، لیکن کچھ طاقتیں جو کام کر رہی ہیں ہمارے اوپر، وہ بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن، ہر چیز مر مٹنے کے لیے، کوئی بھی چیز سادہ نہیں ہے، سادہ ذات صرف اللہ کی رہنی ہے، وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا، سب فانی ہے۔ یہ حالات بھی ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اڑ جائیں گے۔ اور بھائی اس دن کو 14 اگست کو ذرا طریقے سے آپ منائیں، آپ جھنڈا ضرور لگائیں، اور میں تو یہی کہوں گا، باقی ہر بندے کی اپنی رائے ہے، اگر جھنڈیاں لگائیں تو اس طریقے سے لگائیں کہ ان کو واپسی اتار کے رکھ لیا جائے، ان کی بے ادبی نہ ہو۔ گٹروں کے اوپر پڑی ہوتی ہیں، اوپر سے موٹر سائیکل جا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ہی پرچم کی خود توہین کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ گٹر لائنز میں جا رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ بہترین فلیگ لگائیں، جھنڈا لگائیں، اس کو لہرائیں، اس کو بشک سلوٹ کریں، بچوں کو اس دن کی بات اور اہمیت بتائیں، اور اچھا کھانا کھائیں، اور اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خوبصورت ملک دیا، اور ہندوؤں سے تو سیدھی سی بات ہے، وہاں ہندوت تھی، ان سے ہمیں چھٹکارا ملا، ہم اپنی مسجدیں بنا سکتے ہیں، ہم اپنے دین کا پرچار کر سکتے ہیں، دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ دیکھو نا، آج رائیونٹ جیسا ایک بہت بڑا جو ہے، اور اسی طریقے خانقاہیں دیکھو، اور پہلے کوئی بھی جماعت ہے، شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث، دیوبند، دیکھو فقہی لحاظ سے ہر بندہ اتنا آزاد ہے، باقی دشمن تو اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے، لیکن سب بہترین طریقے سے اپنے وہ ہیں۔ تو یہ شکرانے کا دن ہے، نہ کہ ہلڑ بازی کا اور یہ دوسری چیزوں کا۔ اس سے آپ بہتر یہ ہے کہ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بزرگ تھے چھیپا صاحب میرے خیال میں، وہ کہہ رہے تھے کہ یار 600 روپے کا آپ باجا لیتے ہو، اور میں نے کہا میں بھی ویڈیو بنا دوں، 600 روپے کا باجا لیتے ہو اور 100-200 روپے کا ایک لے کر درخت نہیں لگاتے، جس سے ملک جو ہے خوبصورت، انوائرمنٹ بھی اچھا، اور درخت کی دعائیں بھی، اور اللہ کی طرف سے بھی اجر و ثواب۔ تو اس طرح کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ 14 اگست کو خوبصورت، احسن اور سلجھے ہوئے طریقے سے منائیں، اور اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نوافل کے ساتھ منائیں، اور 2 رکعت نماز نوافل پڑھ کے بیت المقدس کے لیے، چیچنیا، بوسنیا، برما، کشمیر، فلسطین، سب کے لیے دعائیں کریں۔ پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں اس کے لیے دعا کریں، اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں، اور اللہ کو کہیں کہ اللہ ہمیں نیک صالح ایمان والے ہمارے اوپر حکمران قائم کر، اور کیونکہ یہ ڈنڈا بڑا ضروری ہے جی، مذہبی، اس کے بغیر
مسلمان کے لیے تو ڈنڈا ہے ہی ہے نا، مسٹ ہے. تو ڈنڈے والا حکمران ہے جو دین کا پرچار کرے، دین کی بات کرے. اور یہ والا جو نظام ہے یہ تو اچھا نہیں ہے، میری نظر میں تو اچھا نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد.